السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سینٹ کے لیے پولنگ کا عمل ابھی بھی جاری ہے۔ کچھ دیر کے بعد یہ مکمل ہوگا اور اس کے بعد نتائج آئیں گے۔ کیا ہوتا ہے؟ یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کا جو ہے بہت بڑا مقابلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ گیلانی کے حوالے سے میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ گیلانی کی پرسوں تک سچویشن جو تھی، پوزیشن جو تھی وہ کیا تھی، اور اب پرسوں کے بعد کس طرح سچویشن اچانک تبدیل ہونا شروع ہوئی، اور آج بالکل ایک کنفیوژن اور غیر یقینی کی صورتحال ہے، کیونکہ اب پرسوں کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ گیلانی جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک نتائج سامنے نہیں آتے۔ کیوں صورتحال تبدیل ہوئی، کیسے تبدیل ہوئی، اس پر بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے بتاؤں کہ پولنگ کا عمل جو ہے جاری ہے قومی اسمبلی تین صوبوں میں، سندھ، بلوچستان اور کے پی میں، اور پنجاب کا کیونکہ بلا مقابلہ ہو چکا ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، میاں شہباز شریف، خورشید شاہ اور باقی جو ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ ووٹنگ کا عمل ابھی کچھ دیر بعد ختم ہوگا۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے بتاؤں کہ ان کا بیلٹ پیپر ایک ضائع ہوا، دوسرا بیلٹ پیپر ان کو جاری کیا گیا کیونکہ ہاتھ کانپ رہے تھے، تو ان کا جو ٹک لگانا تھا جس نام پر جس کو ووٹ دینا تھا وہ غلط لگ گیا تھا، تو وہ انہوں نے پھر دوبارہ پریزائڈنگ آفیسر سے جو ہے بیلٹ پیپر دوبارہ ایشو کرایا اور اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ تو اس وقت اس میں ابھی ایک تنازع نیا بھی کھڑا ہوا ہے قومی اسمبلی میں۔ علی گوہر ہیں رکن قومی اسمبلی، اور ایک دو اور ایم این ایز نے شکایات کی ہیں کہ دھاندلی کی جا رہی ہے۔ دھاندلی اس سینس میں کہ ووٹ کاسٹ کرتے وقت ممبران کو واچ کرایا جا رہا ہے، جو قومی اسمبلی کا اسٹاف ہے، عملہ ہے، اس کے ذریعے کوئی لائٹنگ ٹھیک کرنے کے بہانے آ جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کس کو ووٹ کاسٹ کر رہا ہے۔ یہ شکایات بھی آئی ہیں اور الیکشن کمیشن سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بھئی یہ عمل جو ہے اس کو روکا جائے۔ تو یہ دیکھتے ہیں اس کے بعد جب رزلٹ آئے گا تو اس کے بعد کس طرح کے الزامات لگتے ہیں، کس طرح کے الزامات نہیں لگتے۔ یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کئی پروگرام کیے ہیں اور واقعی نظر آ رہا تھا کہ اسٹبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے یا پیچھے ہٹ گئی ہے خان صاحب سے۔ خان صاحب کی پریشانی، پی ٹی آئی کے اندر جو ہے اختلافات، پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کا وزیر اعظم عمران خان کے اجلاسوں میں نہ جانا، ایم کیو ایم کا وزیر اعظم کے ڈنر میں نہ جانا، عشائیے میں نہ جانا، تو یہ پریشانی پی ٹی آئی کی نظر آ رہی تھی اور پی ٹی آئی کے اندر اختلافات بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ سمجھی جا رہی تھی کہ اسٹبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اگر اسٹبلشمنٹ خان کے ساتھ ہوتی تو یہ صورتحال خان کے لیے پیدا نہ ہوتی۔ اور دوسرا، یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، پی ٹی آئی نے اعتراض کیا تھا، اس کے باوجود منظور ہو گئے، کیس چلا، سماعتیں ہوئیں، لیکن ریٹرننگ افسر نے منظور کر دیے۔ سپریم کورٹ سے کیس ہار گئی پی ٹی آئی، جو ہے صدارتی ریفرنس کا اوپن بیلٹنگ کرانے کا کیس جو ہے پی ٹی آئی ہار گئی۔ 4 حلقے جو ہیں، 4 حلقوں کا 5 حلقوں کا الیکشن، 4 حلقوں کا پی ٹی آئی ہار گئی۔ ڈسکا کا، N75 ڈسکا کا، وزیر آباد کا اور نوشہرہ کا، اس کے علاوہ ضلع کرم کا بھی تنازع چل رہا ہے ظاہر ہے۔ تو یہ الیکشن ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو بری طرح شکست ہوئی۔ پھر پی ٹی آئی نے کیس، ڈسکا کا کیس الیکشن کمیشن میں آیا تو وہاں پر الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کیس ہار گئی۔ تو مسلسل شکست پہ شکست جب آ رہی تھی، سپریم کورٹ میں شکست کا سامنا ہوا، تو اور پھر اس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا
کہ اسٹبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا ہے خان سے اور پی ٹی آئی سے، اور اسٹبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے۔ یہ ہم نے پھر سوالات بھی کیے پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے، مولانا فضل الرحمان سے، یوسف رضا گیلانی سے، بلاول بھٹو زرداری سے، تو تمام رہنما اس بات پر ایگری کر رہے تھے کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اس وقت، ضمنی انتخابات یا الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، جہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں اور پی ٹی آئی کے اندر اختلافات، یہ ساری سچویشن یہ بتا رہی تھی کہ اسٹبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے۔ پرسوں تک تو اس پر ہم نے کئی پروگرام بھی کیے، بہت سارے دوست اس سے ایگری نہیں کر رہے تھے۔ ریزرویشن تو ہمیں بھی تھے کہ اسٹبلشمنٹ اس طرح آسانی سے تو پیچھے نہیں ہٹے گی، یقیناً یہ سچ بھی ہے کہ اسٹبلشمنٹ آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گی، لیکن اگر کچھ عرصے کے لیے ہٹ جاتی ہے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے، اگر تھوڑا بہت بھی ہٹ جاتی ہے تو بھی یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ تو ہم نے تو جو سچویشن چل رہی تھی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ ایون پی ڈی ایم کے رہنما مولانا فضل الرحمان، یوسف رضا گیلانی علل اعلان یہ آن دا ریکارڈ آن کیمرہ کہہ چکے ہیں کہ نظر ایسا آ رہا ہے کہ اسٹبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے یا پیچھے ہٹ گئی ہے، لیکن پرسوں تک یعنی 2 دن پہلے تک تو صورتحال ایسی تھی، لیکن 2 دن سے پھر صورتحال تبدیل ہونے لگی ہے، جو نظر بھی آ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اسٹبلشمنٹ پھر میدان میں آ گئی ہے۔ اور کیونکہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کا جب یوسف رضا گیلانی نے 2 دن پہلے عشائیہ دیا تھا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے آنر میں، پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کو، تو اس وقت عشائیہ کے بعد ایک رکن قومی اسمبلی ہیں پیپلز پارٹی کے، بہت ہی ایکٹیو رکن ہیں، میں نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے مجھے میں نے حال احوال لینا تھا افطار ڈنر کا عشائیہ کا، لیکن عشائیہ کا انہوں نے حال احوال تو دیا، لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہا کہ بھئی اسٹبلشمنٹ جو نیوٹرل اور غیر جانبدار ہو گئی تھی، جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ بھئی کوئی نیوٹرل شیوٹرل نہیں ہوئی، اور اسٹبلشمنٹ پھر میدان میں آ گئی ہے، اور اسٹبلشمنٹ میں سے ایک ادارے کے بڑا نام ایک ادارے کا جو ہے اس نے لیا کہ آف دا ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ارکان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اس کے بعد ایم کیو ایم نے جو ہے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، نہیں تو ایم کیو ایم پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے رضامند نہیں تھی، اور ان کو اسٹبلشمنٹ نے ہی راضی کیا ہے، یہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا۔ اس کے بعد پھر علی حیدر گیلانی کی ویڈیو آ گئی۔ اب علی حیدر گیلانی کی ویڈیو جس میں وہ پی ٹی آئی کے ارکان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی ووٹ کیسے خراب کرنا ہے، تو اگر پی ٹی آئی کے ارکان خود ووٹ خراب کرنے کے لیے تیار ہیں یا وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ووٹ خراب کیسے کرنا ہے، تو یہ خود خان کی ناکامی ہے۔ خان اگر اب جیت بھی جائیں حفیظ شیخ تو بھی خان کی یہ ناکامی ہی ہوگی، کیونکہ خان سے لوگ ناراض ہیں۔ ویڈیو آئی ہے کہ بھئی ان کے ہی پارٹی کے لوگ اگر ووٹ خراب کرنے کا عمل سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ راضی نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں۔ بہت سارے تو آن دا ریکارڈ آ گئے ہیں، سندھ میں بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے، سندھ میں بھی بہت سارے ایم پی ایز نے ویڈیو جاری کی ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ کے پی کے میں عمران خان گئے تو 20 ارکان صوبائی اسمبلی اور ارکان قومی اسمبلی ان کے اجلاس میں نہیں آئے، انہوں نے شرکت نہیں کی، تو یہ ناکامی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ لیکن بہرحال ابھی رات ہماری بات ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی میری پی ڈی ایم کے ایک بڑے اہم رہنما کے ساتھ، اور ان سے میں نے جب ہم نے پوچھا، ہم 2-3 صحافی دوست تھے، ہم نے ان سے معلوم کیا کہ بھئی حفیظ شیخ جیت رہا ہے یا گیلانی جیت رہا ہے، تو گپ شپ میں انہوں نے کہا کہ حفیظ شیخ جیت رہا ہے۔ اب جب پی ڈی ایم کے رہنما جب یہ سمجھ رہے ہوں، کہہ رہے ہوں، یہ رات انہوں نے کہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو پی ڈی ایم کے تمام رہنما آف دا ریکارڈ بھی آن دا ریکارڈ بھی یہی بات کرتے رہے کہ گیلانی جیت جائیں گے، 11-12 ووٹوں کا کوئی اتنا بہت بڑا فرق نہیں ہے، تو یہ ہم نکال لیں گے۔ لیکن اب
پرسوں کے بعد سچویشن تبدیل ہوئی ہے، اور نظر بھی ایسا آ رہا ہے کہ اسٹبلشمنٹ شاید، کیونکہ یہ سویلین کا کام نہیں ہے، ویڈیو بنا کر پھر اس کو مینیج کرنا، اس کو سرکولیٹ کرنا، یا آڈیو ناصر شاہ کی بھی بتائی جا رہی ہے، تو یہ اس طرح کوئی سویلین کا کام ہوتا نہیں ہے، یہ یقیناً خفیہ ہاتھوں کا کام ہوتا ہے، اور کس طرح یہ سرکولیٹ ہوئی ہیں، کس طرح لیک ہوئی ہیں، کس نے ریکارڈ کی ہیں، یہ بہت سارے سوالات، اور عین ٹائم پر کیا گیا ہے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے شیخ رشید کا ایک الیکشن، وہ ہار گئے تھے الیکشن، اور الیکشن سے ایک دن پہلے حامد میر نے پروگرام کیا تھا شیخ رشید کے خلاف، تو اس کے بعد شیخ رشید احمد الیکشن ہار گئے تھے، تو شیخ رشید احمد مسلسل بڑا عرصہ حامد میر پر تپے ہوئے ہوتے تھے کہ حامد میر نے پروگرام کر کے مجھے جو ہے الیکشن ہرایا ہے۔ تو یہ گیلانی کے ساتھ بھی بالکل وہی سین کیا گیا ہے ابھی تک، تو جو 2 دن میں ہمیں نظر آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، گھنٹے ڈیڑھ کے بعد یہ رزلٹ آ جائے گا کچھ دیر میں، تو اس کے بعد پھر جو بھی اپڈیٹ ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تبصرہ بھی کریں گے، رائے بھی دیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔